السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ایک اور انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نامرد مکمل ناول۔ کلب کی رونقیں اپنی بلندیوں پر تھیں۔ تیز میوزک کی گونج، تھڑکتے ہوئے جسم اور جھل ملاتی روشنیوں نے ماحول کو ایک سرمستی بھرا خواب بنا رکھا تھا۔ حلال و حرام کی تمیز جیسے لمحوں کے لیے مٹ گئی تھی۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنی اپنی مستیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ بھی ہاتھ میں سافٹ ڈرنک لیے ڈانس فلور سے صوفے کی طرف لوٹ کر بیٹھا، جیسے ایک سال میں اس کی زندگی نے جو تلخی اسے دی تھی وہ سب یہاں چھوڑ کر جانا چاہتا ہو۔ صوفے پر زور سے بیٹھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے موسیقی کے سر پر خود کو سونپ دیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ شور اچانک رک گیا۔ روشنی اور آواز میں ایسا خاموش پن چھا گیا کہ سناٹا محسوس ہونے لگا۔ وہ چونک کر آنکھیں کھولتا ہے تو منظر ایسا تھا کہ پلک جھپکنے کی قوت باقی نہ رہی۔ ڈانس فلور کے بیچوں بیچ ایک 18-19 برس کی ویٹرس، جو خوف زدہ اور آنسوؤں سے شرابور تھی، اپنی کلائیوں کو نشے میں دھت اس نوجوان کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے بے بس کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو پلیز، خدا کا واسطہ چھوڑ دو، وہ بار بار چلا رہی تھی، مگر اس کی فریاد ہوا میں گم ہو رہی تھی۔ وہ بگڑا ہوا امیر کبیر لڑکا لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی کمر کو پکڑ کر بے شرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کے منہ پر آڑی سی مسکراہٹ اور کمر پر رینگتے ہوئے ہاتھ اس لڑکی کو کانپنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کے دوست آس پاس گھیرا بنائے کھڑے تھے، تماشائی بن کر حالات دیکھ رہے تھے۔ کلب بھر میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ کوئی بھی مداخلت کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سامنے کون ہے۔ عمران علوی، مشہور بزنس مین کا بیٹا، جس کے آگے لگتا تھا کہ عزت، غیرت اور قانون سب کچھ خریدے جا سکتے ہیں۔ لڑکی کا خوف لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لب فریاد کر رہے تھے اور پورا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے بس تھی۔ پھر اسی لمحے ایسا ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ لڑکی پوری ہمت سمیٹ کر عمران کی گال پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے، اور تھپڑ کی آواز چاروں طرف گونج اٹھتی ہے۔ چند سیکنڈ کے لیے سب کچھ دور ایسا گیا۔ روشنی، شور، ہنسی، ہر چیز میں ایک گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ عمران سیکھپا ہو کر لڑکی کی طرف بڑھا اور غصے میں ایک اور زناٹے دار تھپڑ مار کر اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ وہ سنبھل نہ پاتی اور دھڑام سے فرش پر گر پڑتی ہے۔ عمران گلا پھاڑنے والے لہجے میں گالیوں کی بوچھاڑ کرتا ہوا اسے اٹھانے لگا، بالوں سے کھینچتا اور کلب سے باہر لے جانے کی کوشش میں تھا، جبکہ وہ رو رو کر خود کو اس سے دور کرنے کی کوششیں کرتی رہی۔ تبھی سمیر عباسی یہ ظلم برداشت نہ کر سکا۔ وہ فوراً قدم بڑھا کر عمران کو گھیر کر اس کی جیکٹ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ سمیر نے دھاڑ کر کہا، "You bloody, how dare you to touch her!" اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کلب کا مینیجر فوراً دوڑ کر آیا۔ سمیر نے مینیجر کے سامنے کھڑے ہو کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اگر آج کے بعد یہ یا اس کا کوئی بھی دوست یہاں دکھائی دیا تو وہ پورے کلب کو آگ لگا دینے کی قسم کھاتا ہے۔ عمران، جو زمین پر پڑا تھا، اپنی تذلیل سہتے ہوئے اٹھا، منہ سے خون صاف کرتا ہوا غصے میں چلاتا ہے، "تم نے ہمت کیسے کی مجھے مارا؟ نامرد، تجھے چھوڑوں گا نہیں، پچھتائے گا!" اور یہ کہتے ہوئے وہ سمیر پر حملہ کرنے کو ہوتا ہے تو سمیر ایک اور طاقتور مکہ اس کے چہرے پر رسید کر دیتا ہے۔ عمران کڑاہ کر زمین پر گر پڑتا ہے اور ہونٹوں سے خون رسنے لگتا ہے۔ سمیر کی آنکھوں میں ایسی بھڑکتی ہوئی آگ تھی کہ سامنے آنے والا کوئی بھی رک جاتا۔ جب عمران کے دوست سمیر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمیر اپنی جیکٹ سے گن نکال کر اونچی آواز میں بولتا ہے، "اگر تم میں سے کوئی بھی آگے آیا تو یقین کرو اس گن کی گولیاں تم سب کے سینوں میں اتار دوں گا، اور تم سب جانتے ہو میں اپنی بات کا پکا ہوں." اس کے الفاظ پر سب خاموش ہو گئے اور عمران کے دوست پیچھے ہٹ گئے،
سمیر پھر نیچے بیٹھ کر بولا، میں نامرد ہو تو ہو سکتا ہوں، مگر تیرے جیسا وہ درندہ نہیں ہوں جو کسی کمزور لڑکی پر ظلم کرے۔ خبردار، اگر آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگایا گیا تو میں تمہارا پیچھا کروں گا، کہیں بھی چھپو گے تو ڈھونڈ کر تمہیں زندہ قبر میں دفن کر دوں گا، یہ میری بات یاد رکھو۔ وہ سنجیدہ مگر دھیمی آواز میں انگلی اٹھا کر وارننگ دیتا رہا۔ پھر اس نے غصہ قابو میں رکھتے ہوئے دوبارہ صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ ڈال دی، اپنی سافٹ ڈرنک کا گھونٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ عمران الوی ذلت، غصے اور انتقام کی بھوک لیے گھورتا ہوا کلب سے باہر نکلا، اور اس کے دوست بھی اس کے پیچھے پیچھے کلب سے باہر نکل گئے۔ وہ ویٹرس ایک لرزتے وجود کے ساتھ سمیر کے قریب آئی، اس کی آواز کانوں میں مدھم اور آنکھوں میں نمی تھی۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آپ کی، یہ سب وہ نم آنکھوں سے بولی، اور اس کی افسردہ رس بھری آواز سن کر سمیر کی آنکھیں کھل اٹھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، وہی جھلسے ہوئے لہجے والی آنکھیں جو انگلیوں کے نشان اور آنسوؤں کے درمیان اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے خوبصورت چہرے پر انگلیوں کے وہ سرخ نشان واضح تھے، اور سمیر کو اچانک ایک عجیب سی تکلیف محسوس ہوئی، مگر فوراً ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور نرم انداز میں بول پڑا، تم جیسی لڑکیاں کلب میں نوکری کرنے کے لیے نہیں بنی، تمہیں کوئی اچھا کام ڈھونڈنا چاہیے، یہ جگہ تمہاری مشکلات کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دے گی۔ میں نے آج تمہیں بچا لیا، مگر کل کو اگر دوبارہ ایسا ہوا تو کون بچائے گا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم کوئی اور راستہ اختیار کرو۔ پلوشا نے خاموشی سے آنکھیں جھکائیں اور دکھی سی آواز میں جواب دیا، سر آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر میری تعلیم اتنی نہیں میں کوئی بھی بہتر نوکری کر سکوں۔ میری ماں بیمار ہے اور مہنگی ادویات ہے، گھر چلانے کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، میں اپنی ماں کا اکلوتا سہارا ہوں۔ سمیر نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور دل میں ایک عجیب سا غبار اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کے بے رحم فیصلے کب کس کے سینے پر پڑ جاتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا، اور جب اس نے کہا پلوشا تو سمیر نے قربت میں آ کر کہا، چہرے پر کچھ لگا لینا۔ اس معمولی سی ہدایت میں اس کے اندر چھپی شفقت کا اشارہ تھا، اور پلوشا نے رونے کو بھلا کر شرم و شکر کی ہم آہنگ ادا میں سر ہلایا اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔ سمیر نے اسے کام کرتا دیکھا، شاید لمبے عرصے تک ہر ایک حرکت اس کے دل میں ایک ناخوشگوار سی کھٹکتی حس چھوڑ گئی۔ پھر اس نے خاموشی سے اپنی گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھائے اور وہاں سے چلا گیا۔ پلوشا نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے خود کو چند لمحوں تک چمسا محسوس کی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور پھر وہ سر جھٹک کر دوبارہ کام میں کھو گئی۔ لیکن اس کے اندر ایک نرم سی امید کا دیا جل اٹھا تھا جو ابھی تک دم بدم ہلتا رہتا تھا۔ جب سمیر گھر پہنچا تو گھر میں سیاہ خاموشی اور تھکاوٹ کا عالم تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا، گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے ہی لگا تو ماں کی مدھم مگر نیم بے حال آواز نے اسے روک لیا، سمیر میرے بچے اپنی ماں کے پاس نہیں آؤ گے؟ ان کی نمناک آنکھوں نے وہی مان پن دیکھا، اس کی نمناک آنکھوں نے وہی مان پن دکھایا جو ساری عمر بیٹے کی حفاظت میں رہی تھی۔ سمیر نیچے اتر آیا، اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر گئی، اور ماں نے دیر تک اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے چپ چاپ سہلاتے رہی۔ پھر ماں نے ایک افسردہ دعا نما نرمی میں کہا، نور کو بھول جاؤ، دوبارہ شادی کر لو میرے بچے، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ سمیر کے چہرے پر بے یقینی کا سایہ گہرا ہوا۔ اس نے اٹھ کر بے ربط انداز میں کہا، کیسے کر لوں شادی؟ کس سے؟ کون لڑکی مجھ جیسے نامرد کے ساتھ شادی کرے گی؟ وہ آدمی جو کسی عورت کو ماں بننے کی خوشی تک نہیں دے سکتا، کیا وہ اسے خوشی سے رکھ سکے گا؟ ایک لڑکی اتنا سب کچھ جان کر کیسے میری صورت میں اپنی پوری زندگی جوا کر دے؟
میں کسی معصوم کو اپنے ساتھ باندھ کر خود غرض نہیں بن سکتا. میں دنیا کے سامنے اپنا مردانہ چہرہ قبول نہیں کرا سکتا، بس اس لیے کہ کہیں خود کو مرد ثابت کر دوں. اس کی چیخ میں وہ درد اور کرب تھا جو برسوں کی نہ کہیں تکلیفوں کا مرکب بن چکا تھا. اس کی آواز نے پورا باسی ہاؤس ہلا دیا. صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور وہ لمبے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں بند ہو گیا. عروہ بیگم ماں ہونے کی حساسیت اور بیٹے کے دکھ کو دیکھتے ہوئے صدمے میں سر ہاتھوں پر رکھتے زاروں کی تاروں پڑی. گھر کی خاموشی اب رنج و غم کی چیخوں میں ڈوبی ہوئی تھی. سمیر عباسی سخت محنت سے ورزش کر رہا تھا. اس کے ماتھے پر پسینے کے موتی چمک رہے تھے جو کبھی کن پٹی سے بہہ کر گردن تک گرتے اور کبھی اس کے مضبوط بازوؤں پر لکیر سا بن جاتے. دونوں ہاتھوں میں ڈمبل مضبوطی سے تھامے وہ وقفے وقفے سے وزن اٹھاتا جا رہا تھا. ہر ایک پریس کے ساتھ اس کی رگیں کھینچ جاتی اور مسلز واضح طور پر ابھر آتے، مگر اس کے چہرے پر تھکن کے آثار بالکل بھی نمودار نہ ہوتے. اس کے پختہ عزم کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے سانسوں کی تیز رفتاری بھی اس کی ہمت کو کم نہ کر سکے. پسینے سے شرابور اس کی شرٹ اس کے سینے اور کمر پر چپک چکی تھی. ہر سانس کے ساتھ کندھے اٹھتے اور گرتے اور اس کی گہری سانسوں کی آوازیں پورے جم روم میں باز گشت کر رہی تھی. کچھ دیر بعد جب اس نے ڈمبل میز پر رکھ دیے تو وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ٹیک کر آگے جھک گیا اور لمبی لمبی سانسیں لیتا. ماتھے سے بہتا پسینہ زمین پر ٹپک رہا تھا، مگر آنکھوں میں ایک حیران کن سکون تھا جو تھکن کے بدلے کسی اندرونی اطمینان کا ثبوت تھا. چند منٹ آرام کے بعد سمیر نے خود کو سنبھالا، غسل خانے چلا گیا، کپڑے بدلے اور کالے ڈنر سوٹ میں ملبوس ہو کر نیچے آیا. اس کے بکھرے ہوئے فائلز اور لیپ ٹاپ کو بیگ میں رکھا اور جب وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچا تو عروہ بیگم پہلے سے موجود تھی، جن کی بے فکری میں نم سی مسکان تھی. اس نے ماں کو گلے لگا کر بوسہ دیا، بیگ ایک طرف رکھا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا. عروہ بیگم نے چائے کا کپ لبوں تک لگاتے ہوئے کہا، کل حریم آ رہی ہے بیٹا، کچھ دن رکنے کے لیے. سمیر نے پریشان انداز میں پوچھا، سب ٹھیک ہے ماما؟ حریم کا کیا حال ہے؟ ماں نے خوشی سے جواب دیا، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، امید ہے تم ماموں بننے والے ہو بیٹا. اس خوشی پر وہ بے خود سی ہو گئی اور زور سے مسکرائی، پھر ہلکے انداز میں کہا، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا حریم کو واپس مت بھیجنا. سمیر نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، نہیں ماما، وہ بس کچھ دن کے لیے آ رہی ہیں، اچھے لوگ ہیں، بہت خیال رکھیں گے. عروہ بیگم فکر مندی میں بولی کہ وہ پہلے سمجھتی تھیں کہ شاید جلد باز رشتہ ہوا، مگر اب حریم کی طرف سے وہ بے فکر ہے. ماں بننے والی ہے اور اولاد سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے اب کوئی فکر نہیں. سمیر کے چہرے پر اسی دوران سنجیدگی کا سایہ اتر آیا. وہ چپ چاپ گھر سے نکل کر آفس پہنچا. دفتر کا دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم تیز تھے، ماتھے پر شکنے اور آنکھوں میں سختی تھی. وہ میز پر پڑی فائلوں کے ڈھیر کو دیکھ کر سیدھا اپنے ڈیسک کی طرف آیا اور انٹرکام سے ریسیپشن پر کھڑی علینا کو بلا کر کہا، نعمان حیدر کی وہ فائل لے آؤ جو کل پریزنٹیشن میں دینی ہے. اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی. کچھ دیر بعد جب فائل آئی تو سمیر کا غصہ بھر گیا اور وہ فوراً چلاتا ہے، نعمان حیدر کو فوراً بلاؤ. نعمان اندر آیا تو اس کے چہرے پر تشویش کا رنگ تھا. نظریں جھکائے شرمندگی سے بولا، سر معذرت، میری بیٹی سخت بیمار تھی، اسی وجہ سے میں اس فائل پر توجہ نہیں دے سکا، میں بھول گیا. سمیر نے بے اطمینانی سے کرسی کی پشت سے ہاتھ مارا اور فائل میز پر زور سے پٹک دی. اس کی آواز میں سختی تھی، بیماری واقعی اہم ہے اور میں تمہارے دکھ کو سمجھتا ہوں، مگر تمہیں اطلاع دینی چاہیے تھی. اگر تم اس فائل پر کام نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم بتاتے تاکہ میں اور کسی کو لگا دیتا. کل وہ لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں اور تم نے ابھی تک فائل تک نہیں چھوئی. یہ عدم توجہ اور ذمہ داری سے غفلت قبول نہیں کروں گا. ابھی فوراً جاؤ اور اس پر کام شروع کرو. نعمان کانپتے ہوئے سر ہلا کر باہر چلا گیا.
سمیر کی سخت آواز پورے آفس میں گونج رہی تھی۔ ہر کرسی پر سارا آفس سکوت میں ڈوب گیا۔ لوگ اپنی اپنی میزوں پر جم کر رہ گئے۔ سمیر نے گردن گھمائی، سب کو گھورتے ہوئے حکم دیا، سن لو سب، یہ فائل کل کی میٹنگ سے پہلے ہر حال میں مکمل ہونی چاہیے۔ آج کسی کو کوئی دوسرا کام نہیں، سب مل کر یہی کریں۔ جب تک یہ فائل مکمل نہیں ہو جاتی کوئی بھی یہاں سے گھر نہیں جا سکتا۔ کم آن ایوری بڈی، گیٹ بیک ٹو ورک۔ سب کے الفاظ نے فضا بدل دی۔ سب کے چہروں پر تشویش کی لکیریں ابھریں اور وہ جان گئے کہ سمیر کے حکم کے آگے کوئی حرف نہیں بولا جا سکتا۔ سب نے اپنے نوٹس، لیپ ٹاپ اور فائلز ایک طرف رکھ کر ایک ہی ہدف کے لیے جڑ پکڑی۔ رات کا اندھیرا چھا گیا مگر آفس کی روشنیاں پہلے سے زیادہ روشن تھیں۔ کاغذوں کی سرسراہٹ اور کی بورڈ کی ٹک ٹک نے سنجیدگی کو بڑھا دیا۔ آخر کار رات کے 3 بجے جب وہ فائل مکمل ہوئی تو آفس خالی ہو گیا، مگر سمیر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا رہ گیا، پریزنٹیشن آخری بار چیک کرتا رہا۔ صبح کے 4 بجے جب وہ دفتر سے نکل کر گھر آیا تو جانتا تھا کہ آج کا دن اس کے لیے کتنی بڑی امید لیے ہوئے ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ مل گیا تو کمپنی کے سارے حساب پورے ہو جائیں گے اور پچھلے 1 سال کا نقصان پورا ہونے کی نوید ملے گی۔ دن کے ٹھیک 2 بجے میٹنگ شروع ہوئی اور شام کے 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہی۔ سمیر عباسی مسلسل پوری توجہ اور مہارت سے ہر پوائنٹ کو وضاحت کے ساتھ سمجھاتا رہا۔ اس کی گفتگو میں اعتماد، انداز میں ٹھہراؤ اور شخصیت میں ایک ایسا روپ تھا کہ کمرے میں موجود سب لوگ اس کے سحر میں کھو گئے۔ تھکن کا شائبہ تک اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ جب میٹنگ اختتام کو پہنچی تو غیر ملکی وفد کے سربراہ مسٹر سٹیفن نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر سمیر عباسی، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ جیسا باصلاحیت اور محنتی انسان ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ ہمیں یہ ڈیل منظور ہے، یہ پروجیکٹ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سمیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ادب سے جواب دیا، تھینک یو مسٹر سٹیفن، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ کامیابی کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ گھر جانے کی بجائے وہ سیدھا اپنے معمول کے مطابق کلب آ گیا۔ نائٹ کلب میں نیلی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور موسیقی کی مدھم آواز ماحول کو بھاری اور پراسرار بنا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص ٹیبل پر بیٹھ گیا، ایک ہاتھ میں گلاس تھامے وہ اپنے اندر کے زخموں اور تھکن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن جو ہی اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو دل میں ایک انجانی کسک سی اٹھی۔ اسے پچھلے ہفتے کا منظر یاد آیا جب اس کی ملاقات یہاں پلوشا سے ہوئی تھی۔ نظریں بار بار اسی کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ آج کہیں دکھائی نہ دی۔ دل کے اندر ایک خالی پن سا جاگا۔ سر، آپ کو کچھ چاہیے؟ ویٹرس کی آواز پر وہ چونکا۔ ہاں، ایک اورنج جوس لے آؤ، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ویٹرس جوس لے کر واپس آئی۔ گلاس میز پر رکھتے ہی سمیر نے پوچھ ہی لیا، سنو، وہ ایک ویٹرس ہے پلوشا، وہ کہاں ہے؟ ویٹرس نے جواب دیا، سر وہ آج چھٹی پر ہیں، ان کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ نہیں آ سکیں۔ سمیر نے اس بات میں سر ہلایا مگر دل میں عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی۔ وہ جوس ختم کر کے اٹھا اور کلب سے باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس کے اندر کی الجھن اور بڑھ گئی۔ خوشی کے باوجود پلوشا کی غیر موجودگی اسے کھلنے لگی۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے وہ خود سے سوال کرنے لگا، یہ لڑکی میرے ذہن پر بار بار کیوں آ رہی ہے؟ مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ سوچیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ زندگی میں پہلی بار کلب کی یہ رنگین دنیا اس کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا گھر چلا آیا۔ گھر میں عروہ بیگم ہمیشہ کی طرح صوفے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سمیر کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی۔ آج وہ حیران تھیں کہ وہ 8 بجے ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ مما، بھوک لگی ہے، کھانا لگا دیں، سمیر نے عام سے انداز میں کہا۔ عروہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔
پورا 1 سال ہو گیا تھا کہ وہ رات کو 2 یا 3 بجے کے بعد ہی گھر آتا تھا اور اکثر کھانا بھی چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹے کو جلد حشاش بشاش دیکھ کر ان کے دل کو سکون ملا۔ وہ فوراً کچن میں گئیں اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ کھانے کے دوران وہ بار بار سمیر کو دیکھتی، حیران تھیں کہ آج وہ شراب کے نشے میں بھی نہیں ہے۔ کھانا ختم کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کی تو پلوشا کا معصوم اور حسین چہرہ ذہن کے پردے پر ابھر آیا۔ وہ خود سے لڑنے لگا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میں بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ یہ صرف وقتی کشش ہے اور کچھ نہیں۔ مگر جتنا سر جھٹکتا اتنا ہی اس کی یادیں قریب آتی گئیں۔ آخر کار تھکن نے اس پر غلبہ پایا اور وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سمیر موجود تھا کہ حریم بھی کمرے سے باہر آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حریم، تمہارے سسرال والوں کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ سمیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی بھائی، سب بہت اچھے ہیں، ہارون میرا بے حد خیال رکھتے ہیں، ساس بھی ماں کی طرح ہیں، حریم نے مسکرا کر جواب دیا۔ سمیر نے اطمینان سے سر ہلایا اور نرمی سے بولا، اگر کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے بتانا، یہ گھر تمہارا ہے، مت سمجھنا کہ صرف زارون کا گھر تمہارا ہے، جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بہن کے سر پر بوسہ دیا تو حریم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور وہ مسکرا دی۔ مما، میں آفس جا رہا ہوں، سمیر نے کہا اور بہن کو گلے لگا کر خدا حافظ کہہ کر نکل گیا۔ شام کو وہ دوبارہ کلب آیا تو اس کی نگاہیں فوراً پلوشا پر جا ٹھہری، جو آج کام میں مصروف تھی۔ دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی مخصوص نشست پر جا کر بیٹھا اور اشارے سے پلوشا کو بلایا۔ وہ قریب آ کر مسکرا کر بولی، جی سر، کچھ چاہیے آپ کو؟ سمیر نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی سر، اب پہلے سے کافی بہتر ہیں، تھینک یو، وہ جواب دے کر چلی گئی۔ سمیر نے لیمن جوس کا آرڈر دیا اور دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ رات کے 3 بجے جب کلب بند ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اتفاق سے پلوشا بھی برقع اوڑھ کر باہر نکلی اور پیدل گھر کی طرف چلنے لگی۔ سمیر گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنی چابی نظر نہ آئی۔ ہڑبڑاتا ہوا وہ اندر گیا اور ٹیبل سے چابیاں اٹھا لایا۔ ادھر پلوشا تیز تیز قدموں سے جا رہی تھی کہ اچانک ایک کالی گاڑی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس میں سے عمران الوی اور اس کے دوست نکلے، چہروں پر مکرو مسکراہٹ لیے۔ کہاں جا رہی ہو میڈم؟ آؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں گھر تک، عمران نے تمسخر سے کہا۔ پلوشا گھبرا کر پیچھے ہٹی اور آنکھوں میں آنسو لیے بولی، خدا کے واسطے مجھے جانے دو، میرا راستہ مت روکو۔ عمران طنزیہ ہنسا، ایسے کیسے جانے دیں؟ پورے کلب میں تم نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اب اس کا بدلہ تو تمہیں دینا ہوگا۔ وہ پلوشا کی طرف بڑھا تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ دی گئی، پھر اچانک اندھا دھند بھاگنے لگی۔ عمران اور اس کے دوست اس کے پیچھے بھاگے۔ پلوشا روتی ہوئی سڑک پر بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتی بلیک BMW سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑی۔ گاڑی فوراً رکی اور دروازہ کھلا۔ یہ سمیر تھا۔ صورتحال دیکھتے ہی اس نے ڈیش بورڈ سے گن نکالی۔ عمران اور اس کے دوست سمیر کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ سمیر نے گن جیب میں ڈالی اور پلوشا کی طرف لپکا۔ پلوشا، آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ پلوشا نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور سمیر کو دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو جکڑ گئی۔ سمیر اس کے اس انداز پر دنگ رہ گیا۔ وہ اب بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سمیر نے اسے باہوں میں لیا اور نرمی سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ پلوشا کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور سمیر کے دل پر ایک عجیب بوجھ اترنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا پلوشا، سب ٹھیک ہے، وہ لوگ جا چکے ہیں، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، سمیر نے نرمی سے کہا۔ وہ اسے سہارا دینے لگا مگر وہ لڑکھڑا کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چلا نہیں جا رہا۔
وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ سمیر نے اس کے پیر سے جوتی اتاری اور دیکھنے لگا۔ لگتا ہے موچ آ گئی ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا اور پھر ایک جھٹکے سے موچ نکالی۔ پلوشا کی چیخ نکل گئی، مگر چند لمحوں بعد درد کچھ کم ہونے لگا۔ پھر سمیر نے لمحہ بھر سوچا اور اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی پلوشا کا وجود اس کے حصار میں آیا، اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر سمیر کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ اس کی دھڑکنیں صاف سن سکتی تھی۔ اس لمحے وقت جیسے تھم سا گیا۔ سمیر اسے گاڑی تک لایا، دروازہ کھولا اور احتیاط سے سیٹ پر بٹھایا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی اور پھر جھک گئیں، مگر دل کی دھڑکنوں کا شور صاف بتا رہا تھا کہ یہ کہانی کسی نئے موڑ کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ پلوشا نے سمیر کو گھر کا ایڈریس بتایا تو وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی چند قدم دور روک دی اور باہر نکل آیا۔ پوری گلی سنسان اور خالی تھی۔ سمیر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پلوشا اب کلب کی نوکری چھوڑ دو، وہ کام تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اتنی رات گئے تم اکیلے گھر لوٹتی ہو، ہر وقت قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ اس کے لہجے میں خالص ہمدردی جھلک رہی تھی۔ پلوشا نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سمیر نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے۔ میری کمپنی میں سیکرٹری کی ایک ویکینسی خالی ہے۔ اگر تم واقعی ایک عزت دار اور محفوظ نوکری کرنا چاہتی ہو تو کل صبح 9 بجے میرے آفس آ جانا۔ سیلری بھی اچھی ہوگی۔ اس کے الفاظ اتنے سنجیدہ اور یقین دہانی والے تھے کہ پلوشا کے چہرے پر ایک دم چمک سی آ گئی۔ اس نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کارڈ لے لیا۔ شکریہ، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ سمیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بالکل درست کہہ رہا ہے۔ آخر وہ کب تک خود کو ایسے ماحول میں محفوظ رکھ سکتی تھی؟ کوئی بھی لمحہ اس کی زندگی کو برباد کر سکتا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اب یہ نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کلب میں کام کرتے ہوئے وہ ہر روز ہوس بھری نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتی، معنی خیزی جملے اس کا پیچھا کرتی، اور وہ سب کچھ اسے اندر تک تھکا دیتا۔ سمیر اگر اسے ایک عزت دار اور بہتر نوکری دے رہا تھا تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ وہ دل ہی دل میں شکر گزار ہو گئی۔ سمیر نے آہستہ سے اسے بازوؤں کا سہارا دیتے ہوئے گھر کے دروازے تک پہنچایا اور تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک وہ اندر نہ چلی گئی۔ پھر خاموشی سے پلٹ کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی پلوشا نے ماں سے کہا، اماں میں کلب کی نوکری چھوڑ آئی ہوں۔ ماں نے چونک کر پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا اگر کلب کی نوکری نہیں کرو گی تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ وہ سالن میں چمچ ہلاتے ہوئے بولی۔ پلوشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ بتایا، اماں کلب میں میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے اپنی کمپنی میں جاب دے گا، ایک عزت کی نوکری۔ کم از کم میں لوگوں کی گندی نظروں اور بے حیائی سے تو بچ جاؤں گی۔ اس نے مجھے کل اپنے آفس بلایا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہاں میرے لائق کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوگا، اور سمیر عباسی نے کہا ہے کہ وہ مجھے اچھی سیلری دے گا۔ اس کے لہجے میں نمی اور آنکھوں میں امید کی روشنی تھی۔ ماں نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، دیکھ لو بیٹا، اگر تمہیں وہ شخص ٹھیک لگتا ہے تو نوکری کر لینا۔ پلوشا نے اس بات میں سر ہلایا اور تیاری کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح وہ کارڈ پر درج ایڈریس پر پہنچی۔ سامنے ایک شاندار اور بلند عمارت تھی جو دھوپ میں شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، سمیر عباسی انٹرپرائزز۔ پلوشا نے گھڑی دیکھی، ٹھیک 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور سیدھی ریسیپشن پر گئی۔ وہاں بیٹھی لڑکی نے اسے روک کر پوچھا تو پلوشا نے کارڈ آگے بڑھایا اور بتایا کہ مسٹر سمیر عباسی نے اسے آفس بلایا ہے۔ ریسیپشنسٹ نے کارڈ دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا اور اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا۔ آفس کا وقت ابھی شروع ہی ہوا تھا، اس لیے وہاں صرف چند لوگ موجود تھے۔ پلوشا کرسی پر بیٹھ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے سمیر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔
کچھ دیر بعد ریسیپشنسٹ دوبارہ آئی اور بتایا، سر سمیر عباسی نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے۔ پلوشا نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چل دی۔ سمیر کے کیبن کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے سمیر اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا کام کرنے میں مصروف تھا۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروفیشنل اور سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ پلوشا نے دھیرے سے کہا، السلام علیکم سر۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ سمیر نے بس سر ہلایا مگر کام میں مصروف رہا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے تو پلوشا کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ وہ انگلیاں مڑوڑتی پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمیر نے مجبوراً نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، پلوشا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی لیکن اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی اور چہرے پر الجھن نمایاں تھی۔ سمیر اس کی کیفیت کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے فائل پر نظر ڈالتے ہوئے چند لمحے گزارے، پھر ڈیسک سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ پلوشا نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور ایک ہی گھونٹ میں پانی پی لیا۔ سمیر نے سیدھے لہجے میں کہا، آج سے تم میری سیکرٹری کی جاب کرو گی۔ میری تمام فون کالز، میٹنگز اور دوسرے ضروری معاملات تم سنبھالو گی۔ روزانہ صبح جب میں آفس آؤں گا تو مجھے فوری طور پر دن کی مصروفیات بتاؤ گی۔ میری ورکر الینا تمہیں سارے کام کا طریقہ سمجھا دے گی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے تفصیل بتاتا رہا۔ پلوشا خاموشی سے سنتی رہی اور آخر میں دھیرے سے بولی، شکریہ سر۔ سمیر نے سر ہلایا اور انٹر کام کے ذریعے ریسیپشن پر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد وہی لڑکی اندر داخل ہوئی جس نے پہلے اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ سمیر نے کہا، مس الینا، یہ مس پلوشا فاروق ہیں۔ براہ کرم انہیں ان کی ذمہ داریاں تفصیل سے سمجھا دے اور ان کا خیال رکھیے گا۔ الینا مسکراتے ہوئے بولی، جی سر۔ پھر پلوشا کی طرف دیکھ کر کہا، چلے مس پلوشا میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو سب کچھ سمجھا دیتی ہوں۔ پلوشا خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ سمیر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ الینا نے اسے آفس کی ہر چیز تفصیل سے دکھائی، میز، لیپ ٹاپ، فائلز، سٹاف اور وہ تمام افراد جن سے روزانہ واسطہ پڑنا تھا۔ سب کے بارے میں وضاحت سے بتایا، یہ آپ کا کیبن ہے، آپ کو روز صبح 9 بجے آنا ہوگا۔ مسٹر سمیر عباسی کی اپائنٹمنٹس، میٹنگز اور فون کالز سب آپ کے ذمہ ہوں گی۔ الینا کا لہجہ نرم مگر پروفیشنل تھا۔ پلوشا نے تمام ہدایات بغور سنی اور اثبات میں سر ہلایا۔ اسی دن اسے بنیادی ٹریننگ دے دی گئی اور باقاعدہ کام سونپ دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے سمیر عباسی انٹرپرائزز میں کام کرتے ہوئے 7 مہینے ہو گئے۔ وہ روزانہ وقت پر آتی، اپنی ذمہ داریاں دل جمعی اور محنت سے نبھاتی۔ اس کی کارکردگی اور ایمانداری دیکھ کر سمیر نے اسے ایک اچھا سیلری پیکج دے دیا جس سے اب اس کی زندگی کی ضروریات آسانی سے پوری ہونے لگی۔ گھر کے اخراجات سکون سے چلنے لگے اور ساتھ ہی وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ پہلے جو اداسی اور بوجھ اس کے چہرے پر چھایا رہتا تھا، اب وہاں زندگی کی ہلکی سی روشنی جھلکنے لگی۔ پلوشا خوش تھی کہ سمیر نے اسے ذلت اور رسوائی سے بچا کر عزت کی نوکری دی۔ اس نے اپنی تنہائی اور دکھ بھلانے کے لیے خود کو مکمل طور پر کام میں مصروف کر لیا۔ دوسری طرف سمیر عباسی بھی رفتہ رفتہ اس کے وجود کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کی فکر کرنے لگا تھا، ہر جگہ اسے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا، اس کی حفاظت کو یقینی بناتا، یہاں تک کہ اس کے لیے آفس آنے جانے کا ڈرائیور بھی مقرر کر دیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ پلوشا اکثر اس کی ان عنایتوں پر شرمندہ سی ہو جاتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی، جبکہ سمیر کے لیے اسے خوش دیکھنا ایک عجیب سا سکون بن جا چکا تھا۔ اپنی سخت مزاجی اور سنجیدہ رویے کے پیچھے وہ اس نرم جذبے کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں پلوشا کے لیے ایک خاص جگہ بن چکی تھی۔ اب تک وہ اسے اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ پلوشا کی موجودگی نے اس کے دل کو ایک عجیب سی راحت بخش دی تھی۔ چاہ کر بھی وہ اس کی فکر سے آزاد نہیں ہو پاتا تھا
اور شاید وہ خود بھی یہ ماننے لگا تھا کہ پلوشا کے بغیر اس کی دنیا ادھوری ہے۔ حریم کے ہاں 2 جڑواں بچوں نے جنم دیا اور آج کل وہ بھی عباسی ہاؤس میں موجود تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ حریم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جیسے کوئی اشارہ دے رہی ہو۔ بیٹا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ ہم نے تمہیں زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھتے دیکھا ہے، مگر اس معاملے میں تم رک کیوں گئے ہو؟ عروہ بیگم نے محبت بھری آواز میں کہا۔ ہاں بھائی، آپ شادی کر لیں پلیز، ہم آپ کو یوں اکیلے زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، حریم نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹا، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو ہمیں بتا دو، ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں۔ عروہ بیگم نے حریم کی بات پر اس بات میں سر ہلائی۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں پلوشا کا معصوم اور خوبصورت چہرہ نمودار ہوا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے اچانک اس کی روح کو چھو لیا ہو۔ کون کرے گا مجھ جیسے بانجھ مرد سے شادی؟ وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا۔ حریم اور عروہ بیگم کی آنکھوں میں دکھ صاف جھلک گیا۔ بیٹا، بہت سی لڑکیاں کر سکتی ہیں، بچے تم لوگ اپنے بھی کر سکتے ہو، دنیا میں بہت سے لوگ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جینا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے نرم لہجے میں جواز پیش کیا۔ اور بھائی، اگر آپ کوئی بچہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے تو ایک بچہ آپ مجھ سے لے لیں، میں خوشی خوشی آپ کو دے دوں گی، لیکن دوسری شادی کر لیں۔ حریم کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، جتنا وقت چاہیے لے لو، مگر ہم تمہیں یوں تنہا نہیں دیکھ سکتے۔ زندگی میں ایک ہم سفر ہونا ضروری ہے، حریم نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جلد ہی آپ کو جواب دوں گا، یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا، مگر دل میں بے چینی چھا گئی۔ پیچھے حریم اور عروہ بیگم اس کے جواب سے تھوڑا مطمئن ہو گئی۔ وہ کئی دنوں سے اپنے دل کی الجھنوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جتنا زیادہ وہ سوچتا اتنا ہی پلوشا کا چہرہ اس کے ذہن میں گہرا نقش ہوتا چلا گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس معصوم، خوددار اور محنتی لڑکی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنی حقیقت سے بھی وہ بے خبر نہیں تھا۔ کیسے وہ اس معصوم کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی برباد کر سکتا تھا؟ اتنا خود غرض وہ ہرگز نہیں تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے آخری فیصلہ کر لیا اور پلوشا کو اپنے آفس میں بلایا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک دفعہ سب کچھ اس کے سامنے کھول کر بتائے گا، اور پھر جو فیصلہ وہ کرے گی وہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ گلابی رنگ کی سادہ فراک میں معصوم کلی کی طرح لگ رہی تھی۔ سمیر نے اس کے چہرے پر پریشانی اور تکلیف دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ وہ آہستہ سے بولتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے کرسی پر بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی پوچھنے کے بعد پلوشا بولی، کل میں امی کی میڈیسن لینے گئی تھی، کچھ لڑکوں نے مجھے چھیڑا اور پھر گھر تک پیچھا کیا۔ آج آفس آتے ہوئے بھی وہ لڑکے میرا پیچھا کر رہے تھے، میں بھاگ کر آفس آ گئی، مجھے ڈر لگ رہا ہے سمیر سر، وہ روتے ہوئے بولی، اور سمیر کے دل میں شدید درد اتر گیا۔ پلوشا، تمہاری زندگی میں آگے کیا پلان ہے؟ اس کے اچانک سوال پر پلوشا کچھ حیران ہوئی۔ سر، میرا کوئی خاص پلان نہیں ہے، بس جیسے زندگی چل رہی ہے میں ویسے ہی آگے بڑھاتی جا رہی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ ایسے تو زندگی نہیں چلتی، کوئی تو خواب ہوں گے، کوئی منصوبے، وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں سوچا سر، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ شادی کا کیا ارادہ ہے؟ اس کے اگلے سوال پر پلوشا نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ اس نے یہ سوال کیا۔ سر، شادی کا بھی میرا کوئی پلان نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ تمہیں کوئی پسند ہے یا کہیں منگنی ہوئی ہے؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں پوچھ رہا تھا۔ سر، میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں پلوشا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ سمیر کی دو ٹوک بات پر پلوشا کا سانس جیسے رک گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا حسین اور مکمل دکھنے والا انسان بھی اندر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے شادی کی پیشکش کر سکتا تھا۔
میری زندگی کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میں ایک طلاق یافتہ شخص ہوں، جس کی بیوی نے مجھے نامرد اور بانجھ کہہ کر چھوڑ دیا، مگر میں نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات سن کر پلوشا کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ آفس میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہ طلاق یافتہ ہے اور بیوی اسے بانجھ کہہ کر چھوڑ گئی، مگر یقین نہ آ رہا تھا کہ اب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گیا۔ اس کا اندرونی سکون کچھ پل کے لیے ٹوٹ گیا، مگر وہ سمیر کی سچائی اور صاف گوئی پر خاموش رہی۔ سر، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور امیر لڑکیاں مل جائیں گی، پھر مجھ سے ہی کیوں؟ وہ اس کے قریب آ کر ٹھہر گئی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ سمیر نے نرمی سے کہا، پلوشا، میرے لیے تم ہی سب سے بہترین ہو۔ اگر تم مجھے میری تمام سچائی کے ساتھ دل سے قبول کرتی ہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہوں گا۔ پلوشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ زیادہ دیر اس کی شدت بھری نگاہوں کی تاب نہ لا سکی اور نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل خود بخود سمیر عباسی کی یاد میں دھڑکنے لگا، وہی شخص جس نے اس کی زندگی کو کے اندھیروں میں روشنی کی کرنیں بکھیری تھی، جو اس کی خوشیوں کی حفاظت کرتا اور بغیر کہے بھی اس کے دکھوں کا سہارا دیتا تھا۔ سمیر جب اس کے اور قریب ہوا، اس کی تھوڑی کو پیار سے تھام کر بولا، بولو پلوشا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے ماں بننے کی خوشی کبھی نہیں دے سکتا؟ پلوشا کی سانسوں کی گرمی میں وہ پگھلتی گئی، اپنے آپ کو اس کی باہوں میں سمٹتی محسوس کی، آنکھوں کی نمی کو محسوس کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ سمیر نے اس کے سر پر بوسہ دیا تو شرم سے اس نے اپنے آپ کو اس کے سینے سے لگایا۔ سمیر عباسی نے اسی لمحے اپنے دل میں سکون محسوس کیا، آنکھیں بند کر لی، کیونکہ آخر کار اسے بھی ایک مہربان اور سچا ساتھی ملا تھا اور زندگی کی خوشیوں کا حق اسے بھی حاصل ہوا تھا۔ آج وہ سمیر عباسی کی بیوی کے طور پر اس کے وسیع و عریض کمرے میں بیٹھی تھی۔ گلابی اور سنہری رنگ کے نفیس عروسی لباس وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی، جیسے زمین پر اتری ہوئی کوئی حقیقی شہزادی ہو۔ اس کے نازک ہاتھوں میں مہندی کے تازہ نقوش چمک رہے تھے اور چوڑیوں کی مدھم کھنک رات کی خاموشی میں کسی ساز کی مانند گونج رہی تھی۔ پلوشا نے کمرے میں نظر دوڑائی، ہر طرف گلاب کے پھولوں سے خوبصورتی بکھری ہوئی تھی۔ جلتی ہوئی موم بتیاں ہر کونے کو نرمی سے روشن کر رہی تھی اور راہداری کو گلاب کی پتیاں سجا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سمیر دروازے کو لاک کر کے کمرے میں داخل ہوا، سلام کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں پلوشا پر محبت کی روشنی لیے ٹکی ہوئی تھی۔ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولا، تمہیں معلوم ہے آج میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بن ہو گیا ہوں۔ پلوشا کے رخسار شرم سے گلابی ہو گئے اور وہ نظریں جھکا کر خاموش ہو گئی۔ سمیر نے مسکرا کر جیب سے رونمائی کا تحفہ نکالا اور پلوشا کے نرم و ملائم ہاتھوں میں خوبصورت ڈائمنڈ بریسلٹ پہنایا، پھر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ پلوشا اس کے لمس پر ہولے سے مسکرا دی۔ سمیر نے محبت بھری آواز میں کہا، تمہیں میں زندگی کے کسی بھی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑوں گا پلوشا، تم میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ پلوشا پہلی بار اپنی نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکی، جہاں صرف سچی محبت اور حقیقت جھلک رہی تھی۔ ان کے دل ایک دوسرے کی موجودگی میں شدت سے دھڑک رہے تھے اور اسی جذبے نے دونوں کو بے پناہ خوشی سے بھر دیا۔ سمیر اپنی فدا ہوتی نظریں پلوشا پر گرا کر اس کے دل کی باتیں پڑھ رہا تھا، جبکہ پلوشا اس کی تپش بھری نظریں محسوس کرتے ہوئے اپنی پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ سمیر نے کہا، تم میری زندگی میں آنے والا وہ قیمتی ستارہ ہو جس کی روشنی سے میری زندگی تا عمر جگمگاتی رہے۔ تم میری زندگی کی روشنی کی کرن ہو اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا دل یوں کسی کے لیے بے قرار ہوگا۔ پلوشا کی پلکیں لرزنے لگیں اور اس نے محبت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دی، اپنے عشق کا خوبصورت اظہار کرتے ہوئے۔ پلوشا نے کچھ لمحے کے لیے اس کی جانب فدا ہوتے ہوئے دیکھا،
کیونکہ وہ شخص جو اس کے سامنے موجود تھا اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا، ایک باوفا، قابل اعتماد اور قابل احترام ساتھی۔ اس نے نرمی سے کندھے پر سر رکھتے ہوئے اپنی تمام زندگی کی تکلیفوں کو اس شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ آنے والی زندگی میں صرف آسائشیں اور خوشیاں اس کا مقدر ہوں گی، کیونکہ سمیر عباسی اس کی زندگی کی تمام محرومیوں کو دور کر دے گا۔ سمیر نے مسکرا کر اس کے ہونٹوں پر محبت بھرا بوسہ دیا تو پلوشا کی آنکھیں حیا سے خود بخود بند ہو گئیں۔ سمیر نے اس کے خوبصورت چہرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جانب جھکیا۔ اس نے پلوشا کے کانپتے وجود کو اپنی گرم باہوں میں سمیٹ لیے تاکہ یہ رات ان کے لیے یادگار بن جائے، ایک ایسی یادگار جو پلوشا کے ذہن میں ہمیشہ نقش رہ جائے۔ اس کی شدت اور جنون دیکھ کر پلوشا رو دینے کی حد تک قریب تھی۔ جب فجر کی اذان ہوئی، پلوشا کی آنکھ کھلی، پورے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے واش روم میں گئی، تھوڑی دیر بعد نہا کر کمرے میں آئی، دوپٹے کو نماز کے انداز میں لے کر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے جائے نماز تلاش کرنے لگی۔ کافی دیر تک تلاش کے بعد جگہ سے نہ ملنے پر مجبوراً اسے سمیر کو جگانا پڑا۔ سمیر، جائے نماز کہاں ہے؟ نہیں مل رہی مجھے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، الماری میں ہے پلوشا، مجھے سونے دو پلیز، اب تنگ نہ کرو۔ وہ واپس کمبل میں گھس گیا۔ پلوشا نے نفی میں سر ہلایا اور نماز ادا کر کے شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، بالوں میں کنگھی کی، ہونٹوں پر لال لپسٹک لگائی اور باہر جانے لگی۔ سمیر کی آواز نے اسے روکا، وہ پانی مانگ رہا تھا۔ پلوشا نے سر ہلاتے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور اس کے پاس آئی۔ سمیر، یہ لے پانی پینے۔ سمیر نے ایک نظر پلوشا پر ڈالی جو سجی سنوری کھڑی تھی اور پھر اسے اپنی باہوں میں لے کر اوپر کمبل ڈال دیا۔ بس کریں، مجھے جانے دے سمیر، میری لپسٹک خراب ہو جائے گی، پلوشا نے شرم سے کہا، مگر سمیر اس کی مزاحمت کو نظر انداز کی، اس کے ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے چوم گئی۔ پلوشا خاموش ہو گئی اور سمیر خود کو مکمل طور پر اس لمحے میں غرق کر گیا۔ پلوشا نے ایک بار پھر اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ ان کی شادی کو 4 ماہ گزر چکے تھے، زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر واپس آ گئی تھی۔ پلوشا اب اس گھر کی جان اور رونق بن گئی تھی۔ اپنی معصومیت اور نرم طبیعت سے وہ سب کے دلوں میں بہت آسانی سے جگہ بنا چکی تھی۔ روزانہ سمیر کے ساتھ وہ آفس جاتی اور وہاں بھی سمیر اپنی فطری شدت کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑتا۔ پلوشا اکثر اس کی بے پناہ چاہتوں اور شدتوں کے سامنے بے بس ہو جاتی۔ وہ اتنا رومانٹک ہو جاتا کہ ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کی پرواہ بھی نہ کرتا۔ سمیر نے کئی بار رانیہ بیگم کو عباسی ہاؤس میں اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش، مگر وہ اپنے گھر کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر کار سمیر نے ان کے لیے کیئر ٹیکر کا انتظام کر دیا تاکہ وہ اکیلی نہ رہیں اور ان کی خدمت اور دلجوئی ہو سکے۔ پلوشا دل سے خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اسے سمیر عباسی جیسا شوہر ملا جو نہ صرف اس سے بلکہ اس کی ماں سے بھی بے پناہ محبت اور خیال رکھتا تھا۔ آج بھی وہ کچن میں عروہ بیگم کے ساتھ مصروف تھی، کیونکہ شام کو حریم اور اس کے سسرالیوں کی دعوت تھی۔ وہ بریانی کے لیے مسالہ بھون رہی تھی کہ تیز خوشبو سے اچانک اس کا جی متلانے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی سنک پر جھک گئی اور پھر کے باعث بے حال ہو کر وہیں فرش پر گر پڑی۔ عروہ بیگم گھبرا کر چیختی ہوئی سمیر کو بلانے لگی۔ وہ دوڑتا ہوا کچن میں آیا تو پلوشا کو بے ہوش پڑا دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ سمیر اور عروہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پریشانی ان دونوں کے چہرے پر واضح تھی۔ سمیر نے جھنجھوڑ کر پکارا، پلوشا میری جان، آنکھیں کھولو، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسی لمحے حریم اپنے شوہر زارون اور سسرال والوں کے ساتھ آ گئی۔ سب گھبرا گئے۔ کریم صاحب فوراً بول اٹھے، بیٹا جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، پتہ نہیں بچی کو کیا ہوا ہے۔ سمیر نے سر ہلایا اور پلوشا کو باہوں میں اٹھا کر اوپر کمرے میں لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ کچھ دیر میں لیڈی ڈاکٹر پہنچ گئی۔ آپ سب باہر جائیں، میں مریضہ کو دیکھ لوں، ڈاکٹر نے کہا۔ سمیر پریشانی کے عالم میں باہر نکل آیا اور کمرے کے دروازے کے آگے ٹہلنے لگا۔ عروہ بیگم نے اسے تسلی دی، بیٹا گھبراؤ نہیں، شاید کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہو، طبیعت اسی وجہ سے خراب ہوئی ہوگی۔ سمیر خاموش رہا، اس کا دل کسی انجانے خوف میں ڈوبا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکلی اور بولا، مبارک ہو، آپ کی بیوی حاملہ ہے۔
آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ سب کے دل پر جیسے بجلی بن کر گرے۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ اندر بیڈ پر بیٹھی پلوشا کا وجود لرزنے لگا۔ اس کا دل خشک پتوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ سمیر کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے دکھ کے اظہار ابھرے اور اگلے ہی پل وہ غصے میں بدل گئی۔ سب کی نظریں سوالیاں تھیں۔ عروہ بیگم کی زبان سے بے اختیار نکلا، یہ کیسے ممکن ہے بیٹا، تم تو… وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ سمیر کی آنکھوں میں شک اور غصے کی چمک پھیل گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھولتا اندر گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ عروہ بیگم دروازہ پیٹتی رہیں، بیٹا سنبھل کے بات کرو، غصہ مت کرو، مگر سمیر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر پلوشا کے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ خون اتارتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے وہ شیر کی طرح دھاڑا، بتاؤ پلوشا، یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کنگن میرے سر پر ڈال رہی ہو؟ پلوشا سکتے میں آ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سمیر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمیر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لے کر بولا، جھوٹ مت بولنا، تم جانتی ہو میں باپ نہیں بن سکتا، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ بولو۔ پلوشا کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ چیخ پڑی، یہ آپ کا ہی بچہ ہے سمیر، میں قسم کھا کر کہتی ہوں یہ آپ کا ہی خون ہے۔ مگر سمیر نے نفی میں سر ہلائے، جھوٹ ہے، یہ ممکن نہیں۔ پلوشا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لی۔ سمیر، آپ یہ کیسا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا سب کچھ مانا ہے، آپ کے سوا کبھی کسی کو سوچا بھی نہیں۔ میں نہیں جانتی یہ کیسے ممکن ہوا، مگر یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ سمیر نے اس کے ہاتھ چٹک دی، 2 قدم پیچھے ہوا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہ آفس میں کسی نے زبردستی کی ہے تمہارے ساتھ؟ بولو پلوشا، اگر ایسا ہوا ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پلوشا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، نہیں سمیر، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سمیر نے پھر سوال کیا، تو کیا تم کسی اور کو چاہتی تھی؟ مجھ سے مجبوری میں شادی کی؟ بولو پلوشا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور ضبط کی آخری لکیر بھی ٹوٹنے کو تھی۔ پلوشا روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سمیر، مجھ پر شک نہ کریں، آپ کی یہ بے اعتباری مجھے اندر ہی اندر مار دے گی۔ مگر سمیر نے اسے دھکا دیا، وہ پیچھے گر گئی۔ سمیر کی آواز گونجی، میری غلطی ہے کہ میں نے عورت پر پھر بھروسہ کیا۔ پہلی بیوی نے مجھے ذلیل کیا، بدنام کیا، مجھے بانجھ سمجھ کر، اور تم بھی ویسی ہی نکلی۔ تم بد کردار ہو پلوشا، تمہارا بچہ ناجائز ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ پلوشا سکتے میں آ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سمیر کی شرٹ کے کالر پکڑ کر چیخ پڑی، ہمت کیسے ہوئی آپ کے مجھے بد کردار کہنے کی، میرے بچے کو ناجائز کہنے؟ خبردار سمیر، اگر میرے بچے کو آئندہ ناجائز کہا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ طلاق دینی ہے تو دے دیں، مجھے پرواہ نہیں، لیکن یاد رکھیں یہ بچہ آپ کا ہی خون ہے۔ سمیر کے قدم ڈگمگانے لگے۔ وہ بولا، پلوشا، میری میڈیکل رپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ میں اولیگوسپرمیا کا مریض ہوں، یعنی میرے پاس اتنے سپرمز ہی نہیں کہ میں باپ بن سکوں۔ یہ حقیقت ہے۔ پلوشا نے روتے ہوئے کہا، میں وہ سب نہیں جانتی سمیر، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کا ہے۔ سمیر کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پیتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے سب پریشانی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور بے بسی سے بولا، مما، وہ کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نور نے مجھے رپورٹ دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نور نے مجھے رپورٹ دی تھی جس میں صاف لکھا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ عروہ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی، کبھی اکیلی کہیں گئی نہیں، شاید وہ سچ کہہ رہی ہو، تمہیں دوبارہ ٹیسٹ کروانی چاہیے، نور نے تمہیں جھوٹی رپورٹ دی ہوگی۔ کریم صاحب نے بھی مشورہ دیا، بیٹا حقیقت جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ۔ آخر سمیر ہارون کے ساتھ ہسپتال گیا۔ تمام ٹیسٹ دوبارہ کرائے گئے اور رپورٹس کا انتظار کرنے لگا۔ 3 گھنٹے کے لیے وقت دیا گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا آنکھیں بند کر گیا، دل اور دماغ ماضی کی تلخ یادوں میں الجھ گئے۔ وہ صرف 15 برس کا تھا جب اس کے والد ہارٹ اٹیک کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کم عمری میں ہی بہن اور ماں کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آن پڑی، لیکن اس نے گھبراہٹ یا کمزوری دکھانے کی بجائے ڈٹ کر حالات کا سامنا کیا۔ 15 برس کی عمر میں ہی اس نے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ 21 برس کا ہوا تو یونیورسٹی میں اس کی ملاقات نور نام کی لڑکی سے ہوئی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، عام سی شلوار قمیض پہننے والی سادہ سی لڑکی، لیکن سمیر کو
پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی۔ سمیر عباسی خود ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ لمبا قد، بھوری آنکھیں، گھنے سیاہ بال، ستواں ناک، ہلکے گلابی ہونٹ اور سرخ و سفید رنگت۔ اس پر سٹائل کا تڑکا الگ جو ہر محفل میں اسے منفرد بناتا تھا۔ جب عروہ بیگم نے نور کی تصویر دیکھی تو حیران رہ گئی کہ آخر اس عام سی لڑکی میں سمیر کو کیا نظر آ گیا۔ لیکن بغیر کچھ کہے خوشی خوشی رشتہ لے کر نور کے گھر پہنچ گئی۔ نور کے والدین نے اتنے بڑے گھرانے سے آیا ہوا رشتہ فوراً قبول کر لیا۔ نور کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی اس کی شادی عباسی خاندان کے اکلوتے بیٹے سمیر عباسی سے دھوم دھام سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد ہی نور کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ وہ ہر وقت دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی، شاپنگ پر جاتی، ایک ہی بار میں 30,000 سے 1.5 لاکھ تک خرچ کر دیتی۔ جو لڑکی پہلے شلوار قمیض میں رہتی تھی اب نت نئے فیشن کے ملبوسات پہننے لگی۔ دوپٹہ سرے سے غائب ہو گیا۔ لیکن سمیر نے کبھی اعتراض نہ کیا کیونکہ وہ دل سے نور سے محبت کرتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو نور کے چہرے اور رویے سے صاف جھلکتا کہ وہ اس کی قربت کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے وجود سے بیزاری جھلکتی، گویا سمیر کا لمس اور نزدیکی اسے ناگوار گزرتی۔ لیکن سمیر کی محبت اور نرمی بالآخر اسے خاموش کر دیتی۔ ان کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ عروہ بیگم کے بار بار کہنے پر دونوں نے میڈیکل ٹیسٹ کروائے۔ نور بالکل ٹھیک نکلی لیکن سمیر کے ٹیسٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ رپورٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ایک دن جب سمیر گھر واپس آیا تو نور نے وہ رپورٹ اس کے منہ پر دے ماری۔ سمیر نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ زمین سے اٹھائی اور پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ نور نے غصے میں اس سے طلاق کا مطالبہ کیا لیکن سمیر نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ جھگڑے بڑھتے گئے۔ نور بار بار کہتی کہ وہ ایک بانجھ اور نامرد شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ آخر کار سمیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے غصے میں اسے طلاق دے دی۔ لیکن نور یہیں باز نہ آئی۔ اس نے سمیر کی زندگی مزید اجیرن کر دی۔ ملک کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون سمیر عباسی کی زندگی لمحوں میں زمین بوس ہو گئی۔ ہر نیوز چینل پر بریکنگ نیوز چلنے لگی، سمیر عباسی نامرد۔ یہ الفاظ دہرا دہرا کر اس کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ نور کی طرف سے پیش کی گئی میڈیکل رپورٹ گویا تیل کا کام کر رہی تھی، جس میں واضح لکھا تھا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ LED پر چلتی یہ خبریں اس کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ ایک جھٹکے میں اس نے پانی کا جگ اٹھا کر اسکرین پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ شیشے کے ذرے کمرے میں بکھر گئے، بالکل اسی طرح جیسے اس کی عزت کے ٹکڑے زمانے بھر میں بکھر گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ وہ سمیر عباسی جس کی محفلیں اس کے دم سے آباد رہتی تھی، جس کی مسکراہٹ پر لڑکیاں فدا ہو جاتی تھیں، جو بزنس ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا، آج سب کے سامنے تماشا بن چکا تھا۔ جس عورت کو اس نے چاہا، عزت دی، اپنی کامیابی سمجھا، اسی نے اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ غرور اور وقار کی پہچان رکھنے والا مرد آج اپنی بیوی کے انکشافات کے بوجھ تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ دوبارہ کبھی شادی نہیں کرے گا، لیکن پھر پلوشا اس کی زندگی میں آئی اور وہ ایک بار پھر جینے لگا۔ مگر آج پلوشا کے حاملہ ہونے کی خبر نے اسے ہلا دیا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ ہارون نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، سمیر، ڈاکٹر بلا رہا ہے۔ وہ ماضی کی تلخ یادوں سے باہر آیا اور مردہ قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو مسٹر سمیر، آپ بالکل فٹ ہیں، آپ بانجھ نہیں ہیں۔ سمیر کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ لیکن 1 سال پہلے کی رپورٹ میں تو صاف لکھا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا، یہ رپورٹ غلط ہے، آپ کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے، آپ بالکل نارمل ہے، یہ دیکھیں اس پر جس ڈاکٹر کا نام لکھا ہے ان سے جا کر سچ جان لیں۔ سمیر ہسپتال سے سیدھا اسی کلینک گیا جہاں اس کا پرانا ٹیسٹ ہوا تھا۔ وہاں کی حقیقت نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ گھر لوٹا، دروازہ زور سے کھول کر چیخا، نور سامنے آؤ۔ 1 سال بعد سمیر کو دیکھ کر نور کے ہوش اڑ گئے۔
وہ قریب آیا اور غصے سے اسے جھنجھوڑ کر بولا، ایک بار پوچھوں گا نور، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمیر، میں تم سے محبت نہیں کرتی تھی، میرے والدین نے زبردستی میری شادی تم سے کی۔ میں 2 سال تک کوشش کرتی رہی کہ تم مجھے طلاق دے دو، لیکن تم پتھر کے بنے تھے، میری ہر غلطی کو برداشت کر گئے۔ آخر میں نے ایک ڈاکٹر سے تمہاری جھوٹی رپورٹ بنوائی، مانتی ہوں بہت بڑی غلطی کی، معاف کر دو سمیر۔ وہ زمین پر گر کر رونے لگی۔ سمیر، میں 2 بار تمہارے بچے کی ماں بنی، لیکن دونوں دفعہ میں نے ابورشن کروایا۔ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جسے چاہا اس نے بھی مجھے طلاق دے دی، یہ کہہ کر کہ میں بانجھ ہوں۔ سمیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نور، اپنی محبت کے صدقے تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس معصوم کا کیا قصور جس نے مجھے کمزوری کے باوجود اپنایا؟ میں نے تمہاری وجہ سے اپنی پاک دامن بیوی کو بد کردار کہا، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ سب میں نے اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنی بیوی اور اپنے بچے کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ کوئی انہیں ناجائز نہ کہے۔ وہ موبائل پر کال ملانے لگا۔ نور کے اوسان کھتا ہو گئے۔ 10 منٹ بعد پولیس اور میڈیا گھر پہنچ گئے۔ نور چیختی رہی، معافیا مانگتی رہی، لیکن سمیر نے ایک نہ سنی۔ آخر کار عدالت نے نور کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 338 اور تا 338C کے تحت 3 سال قید کی سزا سنائی۔ اس نے سمیر کو مالی نقصان پہنچایا، اس کے ساکھ تباہ کی، اور 2 بار اس کی اجازت کے بغیر بچے کا ابورشن کروایا۔ سمیر نے پلوشا سے معافی مانگی اور پلوشا نے بڑے دل سے اسے معاف کر دیا۔ 9 ماہ بعد پلوشا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام انہوں نے شاہمیر رکھا۔ ختم شد۔